پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال, نئے انتخابات اور نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. سائفر کے معاملے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے. اس پہ بات کریں کہ ہمیں جوائن کیا ہے سردار نزاکت صاحب نے, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سردار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ. سردار صاحب سب سے پہلے تو سائفر کا معاملہ جو کہ پچھلی ایک سال سے ہی یہ ڈرامہ چلتا رہا, اب اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں. ایف آئی اے نے 25 جولائی کو طلب کیا ہے سابق وزیر اعظم کو, اور آج وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ 14 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہ ذاتی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا گیا, قومی سلامتی داؤ پر لگائی گئی. دیکھیں سفیر, جو بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے, جب عمران خان صاحب کو حکومت سے الگ کیا گیا اور عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر, نہ کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل جو ریلیشن تھے ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی, خاص کر کے جس ملک کی وہ بات کر رہے تھے امریکہ کی, ان کے ساتھ وہ ان کی جو ہمارے ریلیشن خراب ہوئے. بیسکلی یہ اسی طرح کی بچکانہ حرکتیں تھیں, اور اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہم بھی ظاہر ہے ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ کمیونیکیشن ملکوں کے درمیان ہوتی ہے, لینگویج بھی تھوڑی زیادہ سخت یوز ہوتی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ پارلیمانی آداب ہوتے ہیں, اس کے مطابق اس کو جواب دیا جاتا ہے, نہ کہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو پبلکلی اس کو لوگوں کے سامنے لہرایا جاتا ہے اور اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جتنی چیزیں کی ہیں وہ ساری آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. ابھی میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کسی کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں قوم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں سائفر پہ. تو جتنی چیزیں ہوئی ہیں سب پہ یو ٹرن لینا پڑا. یہ اس چیز پہ سبق ہے پاکستان کے لوگوں کو کے لیے, اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ, ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ مسلط نہ کیا جائے, تاکہ وہ پاکستان کا امیج بھی دنیا کے سامنے بچا سکیں اور پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک سافٹ امیج پورٹریٹ کر سکیں. سردار صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے سفارتی زبان کی بات کی اور امور کی بات کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ آدمی جو ملک کا وزیر اعظم ہے, آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور عوام آپ کو, ظاہر آپ کے لاکھوں ووٹرز ہیں, لاکھوں فالوورز ہیں, تو یہ تو ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے. یہ اس کو پبلک کرنا, پھر اس طرح پبلک کرنا اور بعد میں مکر جانا اس چیز سے, تو یہ تو بڑا جرم ہے. اب اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر قانون آج کہہ رہے تھے کہ 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے, تو آپ کو بھی لگتا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اور مجھے تو خیر جو قانونی اس کی کیا حیثیت ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے جی, لیکن دیکھیں جب پاکستان کے پرائم منسٹر کا کوئی ہیلپ اٹھاتا ہے یا چیف منسٹر کا یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے, تو اس میں جو ہیلپ اٹھاتا ہے اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا راز جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں نہ ہو, ہم اس کو نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے, بلکہ اس کو ہمیشہ ایک سیفٹی کی صورت میں ہم اپنے دل کے اندر راز رکھیں گے. لیکن جو بھی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, چاہے کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہو, اس کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں دو ملکوں کے درمیان, انٹرنل اور ایکسٹرنل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو راز رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا کمزور شخص پاکستان کے اوپر مسلط ہوا کہ جس نے اپنے اقتدار کی خاطر نہ کہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو, پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, انٹرنیشنل ریلیشن کو, سب کو داؤ پہ لگا کے اپنی ذات کو اوپر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اور میرے خیال میں یہ چیزیں ساری اب منطقی انجام کو پہنچ. ٹھیک ہے. دوسری طرف سردار صاحب کیا کہیں گے, آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسمبلی اگر 12 اگست کو تعلیل ہوتی ہے تو پھر ہم عام انتخابات 11 اکتوبر تک کرا دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے پرپوزل ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تعلیل ہو جائے, 8, 9, 10 کو, تاکہ مارجن مل جائے 90 دن کا. آپ سمجھتے ہیں ایک اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, ظاہر بات چیت ہو رہی ہے, اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے,
تو ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہو جائیں گے اور اسمبلی جو ہے وہ 13 کے بجائے 10 11 یا 8 آپ کا جو پرپوزل ہے اس کے مطابق ڈیزالو ہو جائے؟ میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا اور جی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے جتنا زیادہ ٹائم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو دیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. تو میرے خیال میں اس میں کنسنسس آلموسٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہوگا اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو ہم پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ ایک وائٹ ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر اس سیاسی جماعت کا حق ہے الیکشن لڑنا جو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کا پورا اختیار ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے الیکشن کیمپین کے میں جانے کے لیے اور اپنا مینیفیسٹو پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب وطن واپس آئیں گے، نہ صرف وطن واپس آئیں گے بلکہ وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی تو ان کے اوپر کیسز ہیں سردار صاحب، ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے ان کا اور جہانگیر ترین کا معاملہ عدالت کے اندر ہے، ریویو ہوگا، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں یہ ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی اور میاں صاحب الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور پھر وہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے سیٹیں جیت کے؟ دیکھیں سفیر، ایوری ڈے ناٹ سنڈے، ہر ایک دن اتوار نہیں ہوتا اور میاں نواز شریف صاحب ملک کے اندر آئیں، بالکل ان کا ملک ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لوگ اتنا پولیٹیکل گیپ دینے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کی اٹریکشن یہاں پہ ملے گی جس طرح ماضی کے اندر انہوں نے اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کی ہے. تو میرا نہیں خیال. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لوگ پولیٹیکلی اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک لیڈر ہمیشہ معاہدے کر کے اور ایگریمنٹ کر کے اور اپنی خفیہ معاہدے کر کے جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو یہ بظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے لانچ کیا تھا اور مجھے یاد ہے ہسٹری بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور جم خانہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہاں سے ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتفاق فاؤنڈری میں کیا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں فائنینس کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اتفاق فاؤنڈری چھوڑ کے پنجاب کے فائنینس منسٹر بن جائیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر کیسے مسلط کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر کیسز بھی پینڈنگ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لوگوں کو، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، اپنے فالوورز کو، اپنے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ اپارچونیٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ملتی ہے. آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو، ہماری ٹاپ ٹو باٹم تمام لیڈرشپ کو یہ آفر کی گئی. لیکن ہماری لیڈرشپ کیونکہ اس ملک کے اندر لائلٹی ہے، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکیں اور پاکستان آئیں گے بھی نہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ نہیں، پاکستان آ جائیں گے، الیکشن کیمپین ٹھیک ہے. لیکن اس میں سردار صاحب بالکل آپ کی اپنی اوپینین ہے ظاہر ہے، لیکن مسلم لیگ نون تو کلیم کر رہی ہے. ابھی آپ سے پہلے ہمارے ساتھ سینیٹر رانا مقبول صاحب تھے، یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں جو ابھی تک کے نتائج ہیں یا حالات ہیں، جس طرح ظاہر الیکشنز ابھی ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ بات کریں یا نیشنل سطح پہ. یہاں میں دور دور تک ان کے مد مقابل کوئی نظر نہیں آ رہا. اسی طرح کے پی اور بلوچستان میں بھی آپ کی صورتحال بہتر ہے، جنوبی پنجاب آپ کے پاس ہے اور سینٹرل اور اپر پنجاب کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس پہ رانا مقبول صاحب کا جواب یہ تھا کہ پنجاب میں تو پاکستان پارٹی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا پنجاب ہم لیڈ کریں گے اور پنجاب جو جیتا ہے ظاہر ہے وفاق میں وہی حکومت بناتا ہے. تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ خود ریسنٹلی وزٹ بھی کر کے آئے ہیں پنجاب کو، اور زرداری صاحب پنجاب مشن لے کر چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اتنی تگڑی ہے؟ وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف خود بھی موجود ہے، آپ کی پارٹی وہاں پہ موجود ہے، کہ وہ سنگل لارجسٹ پنجاب کی پارٹی بن کے آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کے اندر اتنا دم درود ہے کہ پنجاب کے اندر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی اور بہت بڑی کوئی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو. کیونکہ
آپ ظاہر بہت ویل اویئر اینکر پرسن ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے. جی اسی طرح سینٹرل پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس جو الیکٹیبلز ہیں، کافی سارے الیکٹیبل آلریڈی موجود ہیں اور بہت سارے الیکٹیبل آئیں گے بھی. اور پھر پنجاب کی جو پولیٹکس ہے وہ اس وقت ایک سپلٹ مینڈیٹ ہوگا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. پنجاب کے اندر کچھ سیٹیں ہو سکتا ہے یہ جو استحکام پارٹی ہے کچھ یہ بھی لے جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی کو ملیں گی، مجھے بالکل ضرور مسلم لیگ نون کو بھی ملیں گی، ایک بڑی پارٹی بن کے سامنے آ سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اتنی بھی کمزور نہیں ہے جتنے یہ جو سینیٹر صاحب تھے، میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں جنہوں نے بات کی ہے. باقی بلوچستان کے اندر میں آپ کو بالکل انشور کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. اور پاکستان کی بلوچستان کی جو لوکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ باپ پارٹی ہے یا اور نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی بنائے گی. جہاں تک کے پی کے کی بات ہے، کے پی کے میں انشاءاللہ اے این پی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور یہ ہم سارے مل کے گورنمنٹ بنائیں گے. اور مسلم لیگ نون کا اگر کہیں ووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں اندر تو اگر کہیں زیادہ امید ان کو ہے تو وہ سینٹرل پنجاب کے اندر ہے. لیکن صرف سینٹرل پنجاب کو جیت کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف سردار صاحب اس میں دو چیزیں ہیں نا. جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ پورے میں آپ جانتے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے. تو سندھ کی چاہے نیشنل کی ہوں یا صوبائی سیٹیں ہوں، کراچی ڈویژن پہ تھوڑا سا مقابلہ ہوگا لیکن اس میں بھی اچھی پوزیشن ہے. تو آپ کے پاس تو آپ تو ون ون پوزیشن میں پہلے سے ہی ہیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہے پنجاب میں، آپ نے مقابلہ کرنا ہے کے پی کے اندر، اور بلوچستان بھی آلموسٹ آپ نے ڈن کیا ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون کہاں دعوے کر رہی ہے؟ ان کی پوزیشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہی بظاہر، اگر ہم بلوچستان اور کے پی کی بھی بات کریں تو. سفید دیکھیں، بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوا ہے. جی آپ ہو سکتا ہے کہ دوستوں کو نہ پتا ہو، پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر گراس روٹ لیول پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف فرید زرداری صاحب جب لاہور میں بیٹھے تو پیپلز پارٹی کا گراس روٹ لیول پہ ریوائول ہوا ہے اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوئے. بالکل. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سینٹرل پنجاب میں ہم کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئیں گے، لیکن سیٹیں ہم ضرور لیں گے. باقی پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، نہ جنوبی پنجاب میں نظر آتی ہے، نہ کے پی کے میں آتی ہے، نہ بلوچستان میں آتی ہے، نہ سندھ کے اندر آتی ہے. تو سردار صاحب میرا یہی تو سوال ہے. جو مینڈیٹ ہوگا وہ اسپلٹ جی مینڈیٹ ہوگا. پنجاب کا 144 نمبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، تو 144 میں سے وہ کتنے جیت لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 60 کے 60 نمبر لے جائیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 50-60 سیٹیں مسلم لیگ نون کو پنجاب سے ملیں گی. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. اور ایک جو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی، تمام جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو سپورٹ کریں گی. بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب، اپنے پروگرام میں وقت دیا. سردار صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کا ماحول مومنٹم بنا ہوا ہے سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئے گی، اور باقی جو اتحادی پارٹیاں ہوں گی ظاہر الیکشنز کے بعد اتحادوں کا چھوٹے جو گروپس ہیں ان کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پاکستان میں بھی تو آئیں. پاکستان آئیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے، کیسز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالتیں فیصلہ کریں گی، اس کے بعد ماحول مومنٹم بنے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن 2023 میں ہوں گے یا نہیں، اس کے اوپر خود پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو تحفظات ہیں. لیکن جو الیکشنز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہونے چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.